ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب اشرف الجواب میں لکھا ہے کہ نعت پڑھنے کا اور نعت لکھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے نبی کی اس طرح تعریف نہ کریں کہ دوسرے انبیاء کی تنقیص لازم آ جائے۔ اپنے نبی کی تعریف اس طرح کریں کہ دوسرے انبیاء کی تنقیص نہ ہو۔ اپنے نبی کی تعریف میں اگر دوسرے انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے، آپ سے پہلے کے انبیاء کی اگر توہین ہو جاتی ہے تو ایسی نعت آپ کو اسلام سے بھی خارج کر سکتی ہے۔ دوسرا اصول نعت لکھنے اور نعت کہنے کا حضرت ہی نے اشرف الجواب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی اس طرح تعریف نہیں ہونی چاہیے جس طرح کوئی اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے۔ نبی کی اس طرح تعریف کرنا جیسے کوئی اپنی بیوی کے بال کی تعریف کرتا ہے، اپنے محبوبہ کی آنکھ کی تعریف کرتا ہے، اپنی معشوقہ کی تعریف کرتا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاذ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا، اس سے یہ لگے کہ یہ محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے، پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ کی تعریف چل رہی ہے یا کسی لڑکے کی تعریف چل رہی ہے۔ نعت کہنا حمد سے زیادہ مشکل ہے۔ حمد میں کم از کم ایک حد کھلا ہوا ہے، ایک سمت ایسا ہے کہ جس کی طرف آپ جتنا چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن نعت نبی دونوں طرف سے محدود ہے۔ اگر آپ نے گھٹا دیا، آپ کا رتبہ اگر آپ نے گھٹا دیا تو بے ادبی ہو گئی، بڑھا دیا تو شرک ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نعت نبی کہنا پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ نعت نبی سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی چوکٹ ہے جہاں پر بایزید بستامی اور اویس قرنی بھی اپنی سانس روک لیتے ہیں، اپنی سانس روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس لینے کی وجہ سے میرے نبی کی توہین نہ ہو جائے، سانس لینے کی وجہ سے میرے نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ بایزید بستامی، اویس قرنی، جنید بغدادی، رابعہ بصریہ، حسان ابن ثابت جیسے افراد نے نعت خوانی اس طرح کی کہ وہ ڈرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے تو نعت کہنی بند کر دی کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ غالب جو بہت بڑا شاعر ہے، جن کے اشعار بہت مشہور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نعت نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کم نعت کہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نعت کہوں اور رسول اللہ کی تعریف کے بجائے میں رسول اللہ کی گستاخی کر دوں، رسول اللہ کی تعریف کی بجائے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور ان کا ادب کتنا بڑا ہے، اندازہ لگائیے۔ ایک آیت آسمان سے نازل ہو رہی ہے، 7 آسمان کے اوپر سے اللہ رب العزت ایک آیت نازل فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ در حقیقت ایک مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھے، کسی مسئلے پر مشورہ چل رہا تھا، اچانک دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو۔ روایت میں آتا ہے
بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنا دھیرے بولتے تھے، اتنا دھیرے بولتے تھے کہ رسول اللہ کو 2 بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنا دھیرے بولتے تھے، ڈر گئے تھے کہ کہیں رسول اللہ کے سامنے میری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت بلند تھی۔ ان کو یہ لگا کہ یہ آیت شاید میرے بارے میں اتری ہے، چونکہ میں زور سے بولتا ہوں تو شاید یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ وہ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ انا من اہل النار، میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ میں نے اپنی آواز رسول اللہ کی آواز پر بلند کر دی، اللہ نے اوپر سے آیت نازل کر دی، میں جہنمی بن گیا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، کہ نہیں ثابت ابن قیس جنتی ہے، ثابت ابن قیس جہنمی نہیں۔ وہ عمر فاروق جن کے مشورے کے مطابق قرآن کریم کی 21 آیت نازل ہوئی ہے، وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ یہ 2 بڑے خلیفہ، یہ 2 بڑے خلیفہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، لیکن رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی کر کے بات نہیں کر رہے۔ یہ اسٹیج جو نادیہ مشاعرہ کے نام سے منعقد ہوا ہے، لیکن اگر یہیں سے نبی کی اگر توہین ہو تو ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہم شورائے کرام سے گزارش کریں گے کہ آپ کے اوپر عشق نبی کے حفاظت کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہندوستان کے علماء کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت پر ان کی نظر رہتی ہے، آپ کے ایک ایک لفظ کو وہ یوٹیوب کے مادھیم سے نوٹ کر رہے ہیں اور کڑھ رہے ہیں، اندر سے وہ تکلیف میں ہیں، کراہ رہے ہیں، اور بیشتر شعراء ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں جو عشق نبی کو طاق پر رکھ کر صرف عوام کا منورنجن کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دیوبندی اسٹیج کو خرافات سے پاک کیجئے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی اسٹیج پر رہیں تو آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ میں علماء دیوبند کی اولاد ہوں اور علماء دیوبند کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جس طرح ہمارے علماء نے اپنے وقار کے ساتھ اور پوری تمکنت کے ساتھ مسلک دیوبند اور اسلام کی حفاظت کی ہے اور کسی بھی طریقے سے اس پر آنچ نہیں آنے دی ہے، میں بھی اسی کا خون ہوں، میں بھی اسی کی اولاد ہوں، میں بھی عشق رسول کی حفاظت کروں گا اور نبی کی ادنا توہین بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ شعراء جو ہمارے ماتھوں کے جھومر ہیں، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے جن کی نقل کرتے ہیں، انجمن میں جب وہ اشعار پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دل خیر آبادی صاحب، شاہد گوہر صاحب، نیاز معروفی صاحب اور ہندوستان کے بیشتر شعراء کی وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نقل کرنے والا بچہ خراب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اگر بالی ووڈ اسٹار، بالی ووڈ کا گانا بنانے والے کی ہمت نہیں ہو پائی کہ وہ نعت کے طرز پر گانا لکھ سکے تو ہماری کی ہمت ہوتی ہے کہ ہم گانے کے دھن پر نعت کر سکیں۔ آج تک بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا کوئی سنگر، کوئی کمپوزر یہ ہمت نہیں کر سکا کہ نعت کے طرز میں گانا لکھے۔ والے عاشقوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر توجہ ہے کہ آپ کو عشق رسول کی علامت نعت پڑھنے میں لگا دیا ہے، رسول اللہ کی تعریف میں لگا دیا ہے۔ آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے، آپ اپنے مقام کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے مرتبہ کی حفاظت کیجئے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے ہمارے اسٹیج کی حفاظت کی، اگر آپ نے ہمارے اسٹیج کو خرافات سے پاک رکھا، آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی۔ آپ وقتی مخالفت کی کوئی پرواہ مت کیجئے، ہمارے لیے سب سے پہلے شریعت ہے، ہمارے
لیے سب سے پہلے مضبوط چیز ہمیں اسٹیج کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہمارا اسٹیج محفوظ رہے گا, اگر ہمارا اسٹیج مضبوط رہے گا اور علماء کرام اسٹیج پر آتے رہیں گے, تو پھر عشق رسول کی تعلیمات بھی آگے بڑھتی رہیں گی اور ہم لوگ بھی آگے بڑھتے رہیں گے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ درس و تدریس سے جڑے ہوئے افراد, دارالافتاء کے مفتیان کرام, دارالقضاء کے قضات حضرات اسٹیج پر آنا چھوڑ چکے ہیں, وہ اسٹیج پر نہیں آ رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ اللہ کی چیز بن گیا ہوا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دل بھائی, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور بات یہ اس بات کی کہ آپ جس اسٹیج پر بھی رہیں اور کسی شاعر کے ایسا شعر ہو جس سے ہمارے عقائد پر ضرب پڑتی ہو یا جس سے علماء دیوبند کو جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہو, آپ کھڑے ہو جائیے, مائک لے کر کھڑے ہو جائیے اور آپ بتلائیے کہ آپ تو شعر پڑھ کر چلے جائیں گے لیکن ہمارے علماء کا سر بھاری ہو جائے گا, ہمارے علماء ٹینشن میں آ جائیں گے. وہ کہاں سے جواب دیں گے, کتنا آپ کا دفاع کریں گے اور کہاں تک آپ کو بچاتے رہیں گے. اس لیے ایسی حرکت مت کیجیے.